اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو بڑا بہتان لائے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مژدہ سنایا۔ واقعہ افک آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں 2 عالم کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی میں آیتیں اتری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے برسر ممبر خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نالین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی۔ تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے، اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور ان کی براءت ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس براءت میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گھڑا اور اس کو مشہور کرتا پھرا، اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ترجمہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا، ایسا کیوں نہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے، کیونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے۔ نیز لوگ سن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اس معاملے میں بدگمانی ہو گئی تھی، تو مفتری کذاب یعنی جھوٹا بہتان لگانے والے ہیں، اور شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا، تو کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدگمانی کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بڑی سیاہ باطنی ہے، خاص کر ایسی حالت میں جبکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے، اور جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی موافقت اور تصدیق کرنا